انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ ایک مجلس میں ایک موضوع کی جانب توجہ دلائی تھی اور عرض کیا تھا کہ ایک موضوع ایسا ہے کہ جس کو ڈسکس کیا جانا چاہیے شام غریباں یا اس سے پہلے، اور اس کا تعلق ہے اس وقت کی کیفیت سے۔ اور ہم نے عرض بھی کیا تھا کوئی ہمیں یاد دلائے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں یاد رہا، اور اس کا تعلق ہے احساس سے۔ یا یہ موضوع ہم ڈسکس کرتے ہیں عید کے دن، اور وہ بھی مغرب سے پہلے یا اس کے آس پاس، یا اس کو موضوع کو ڈسکس کرنے کا اصل ٹائم ہے عاشور کے دن اور اس کے آس پاس۔ اور ان دونوں اوقات میں بیان کرنے کا ہدف یہ ہے کہ اس موضوع کو انہی دو دن بہتر سمجھا جا سکتا ہے۔ موضوع یہ ہے کہ کسی نے سوال کیا ایک عالم دین سے، یہ خود ہمارے استاد نے ہمیں سنایا، انہوں نے اپنے استاد سے سوال کیا کہ یہ کیا وجہ ہے کہ عید کے دن اتنا ہم اہتمام کرتے ہیں اور بہت ساری چیزوں کو تیار کرتے ہیں، لیکن عید کا دن جب گزرنے لگتا ہے تو وہ تازگی اور وہ خوشی کی کیفیت باقی نہیں رہتی، سکون نہیں رہتا، بلکہ ایک عجیب مایوسی اور گھبراہٹ سی ہو رہی ہوتی ہے۔ یعنی اتنا کچھ خرچہ کرنے کے بعد، سب کچھ کرنے کے بعد لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ سکون قلب حاصل نہیں ہو پایا۔ مسئلہ خوشی کا یا غم کا نہیں، سکون نہیں حاصل۔ لیکن عاشور کے دن گو کہ کئی دن کی تھکن ہے، بھوک ہے، پیاس ہے، پورا نظام بظاہر جسمانی اور کام کاج کا ڈسٹرب ہے، لیکن عصر عاشور خوشی کی بات نہیں ہو رہی ہے، ایک سکون قلب ہوتا ہے، جبکہ کھانا پینا، اور یہ بات ہو رہی ہے خصوصاً ایران اور عراق میں۔ یاد رکھیں کہ جو عزاداری وہاں پر ہے، جس طرح سے وہاں پر ان دنوں میں یہ اندازہ لگا لیں جس طرح پاکستان میں، تو ایران عراق میں اس سے تھوڑی زیادہ ہی ہے، کیونکہ ایران میں جو مجالس کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، آپ کو تعجب ہوگا بعض جگہ طلوع آفتاب سے پہلے شروع ہوتا ہے، اور بعض جگہ اعلان ہی یہی ہوتا ہے کہ مجلس کا نہیں ٹائم بیان ہوتا، وہاں ٹائم بیان ہوتا ہے کہ صبح 5:30 یا صبح 5 یا مثلاً 6 سے لے کر 7 بجے تک ناشتہ ہے اور مجلس اعضا ہے۔ تو وہ مراد کیا ہوتی ہے کہ 6 سے 7 کے درمیان آئیں، بات کریں، چیت کریں، ناشتہ کریں، اس کے بعد پورے 7 بجے بند ہو جائے گا، مجلس شروع ہو جائے گی۔ تو لوگوں کا سلسلہ بعض دفعہ مجلس کا صبح فجر کے بعد سے شروع ہوتا ہے، پورا دن بظاہر زندگی ان کی اپنے معمول سے ہٹ کر ہوتی ہے، ڈسٹرب ہو چکی ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود عصر عاشور ایک اطمینان ہوتا ہے۔ تو سوال کیا ان سے کہ یہ بتائیں کہ یہاں پوری زندگی ڈسٹرب ہے اور اس کے بعد انسان پریشان ہے، گریہ اور زاری بھی کر رہا ہے، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، ہر چیز کا روٹین بظاہر ڈسٹرب ہو چکا ہے، لیکن عصر عاشور ایک اطمینان ہے اور وہاں ہر چیز کا اہتمام ہے، لیکن عید کے دن وہ اطمینان نہیں ہے۔ تو انہوں نے فرمایا اس کا راز ہے شیعتنا خلقوا من فاضل دیننا یفرحون فی فرحنا ویحزنون فی حزننا، کہ ہمارے شیعوں کو خلق کیا گیا ہے، شیعت خلقوا فی
فاضل مائنا وتوہنو من فاضل تیننا، کہ ہمارے شیعوں کو خلق کیا گیا ہے ہماری بچی ہوئی مٹی سے، اور ان کے خمیر کو گوندا گیا ہے ہمارے بچے ہوئے پانی سے۔ وہ ہمارے غم میں غمگین ہوتے ہیں، وہ ہماری خوشی میں خوش ہوتے ہیں۔ کیا آپ کو سمجھ میں آیا اس سے کیا مراد؟ یہاں پہ تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ عاشور کے دن اور دل بیٹھتا، عید کے دن اور دل خوش ہوتا، لیکن یہاں پر انہوں نے ایک الگ چیز کی جانب توجہ دلائی کہ یاد رکھو عید کے دن ایک بہت بڑی تعداد گناہوں میں مصروف ہو جاتی ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام دیکھتے ہیں ایک بڑی تعداد میں مومنین کے اعمال کو، تو وہاں پر اللہ، رسول اور ائمہ سے اور دین سے ایک دوری نظر آ رہی ہوتی ہے، چاہے وہ بے پردگی کی صورت میں ہو، چاہے وہ کسی اور صورت میں ہو، بالآخر ایک شریعت سے دوری سی نظر سی آتی ہے۔ لیکن جب عصر عاشور امام زمان علیہ السلام دنیا بھر کے شیعوں کو دیکھتے ہیں تو وہاں پر ان کو نظر آتا ہے کہ ہر جگہ ہر شخص گناہ کو چھوڑے ہوئے یاد خداوند تبارک و تعالی میں مبتلا، ہر شخص ہر طبقے کا یا حسین کر رہا ہے۔ اور جس وقت اس عمل کو امام زمان علیہ السلام دیکھتے ہیں تو ان کو ایک قلبی سکون ملتا ہے شیعوں کی اس حالت کو دیکھ کے، اور کیونکہ شیعوں کا اور امام زمان کے قلب کا تعلق ہے، لہٰذا وہاں امام زمان علیہ السلام کو قلبی سکون ملتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں بھی قلبی سکون محسوس ہوتا ہے، کیونکہ ہمارا اور امام زمان علیہ السلام کا بالآخر ایک تعلق ہے۔ اب آپ تصور کریں کہ رات سے جاگے ہوئے، تھکن الگ چیز ہے، نیند الگ چیز ہے، جسم کا درد الگ چیز ہے، لیکن جو ایک سکون قلب ہے آپ جانتے ہیں کس وجہ سے ہے؟ کہ اس وقت امام زمان علیہ السلام دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں کوئی بھی ان کے اجداد کا اتنا ذکر نہیں کر رہا جتنا کہ ہم کر رہے ہیں، وہ دنیا میں کوئی بھی اتنا خرچ نہیں کر رہا، دنیا میں کوئی بھی اتنا جاگ نہیں رہا، دنیا میں کوئی بھی اپنے آپ کو اتنی زحمت میں نہیں ڈال رہا، دنیا میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس نے اپنی زندگی کو پورے روٹین کو چینج کر دیا ہو۔ یہ سب کچھ کرنے والے کون ہیں؟ تو امام زمان علیہ السلام دیکھتے ہیں یہ میرے چاہنے والے ہیں، اور ساری دنیا میں یا حسین میں مصروف ہیں۔ وہ جو امام کی ایک محبت کی نگاہ تمام دنیا کے مومنین پر پڑتی ہے، وہ جو امام کو ایک سکون قلبی میسر ہوتا ہے، اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم تھکے ہوئے ہیں، ہمیں نیند آ رہی ہے، ہم پریشان ہیں، بظاہر ہر چیز کا روٹین بدل چکا ہے، لیکن امام کے اس لطف و کرم کی وجہ سے، سکون کی وجہ سے اسی وقت ہمارا دل نورانی ہو جاتا ہے۔ بس یہ وہ وقت ہے کہ امام زمان علیہ السلام ہم سے راضی ہیں، یہ وہ وقت ہے کہ امام زمان علیہ السلام دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے سارے چاہنے والوں نے صرف ایک رخ کیا ہوا ہے، وہ رخ ہے خدا، رسول اور ائمہ علیہ السلام کی جانب، اور خصوصاً امام حسین کی جانب۔ اجرکم اللہ۔ اب یہاں سے سمجھ لیں کہ امام زمان علیہ السلام نے ہمیں چھوڑا نہیں ہے، ہم انہیں چھوڑ دیتے ہیں، اور امام زمان بھی اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں، اور اس وقت بغیر کسی تردد کے کہا جا سکتا ہے کہ دنیا میں کسی بھی گوشے میں اس وقت امام زمان علیہ السلام کیا کر رہے ہوں گے، عام حالات میں ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن اس وقت ہم کہہ سکتے ہیں کہ امام زمان اس وقت کہیں نہ کہیں گریہ فرما رہے ہیں۔ امام زمان علیہ السلام اس وقت کہیں نہ کہیں گریہ فرما رہے ہوں گے، جو زیارت ناہیہ میں بیان ہوا، وَلَأَبْكِيَنَّ عَلَيْكَ بَدَلَ دُمُوعِ الدَّمْعِ، اے میرے جد امام حسین میں آپ پہ آنسوؤں کے بدلے خون سے گریہ کرتا ہوں۔ کچھ علماء فرماتے ہیں کہ امام زمان علیہ السلام کو ہر روز دن میں 3 دفعہ کربلا کے 3 مناظر دکھائے جاتے ہیں۔ ایک وہ کہ جب امام حسین علیہ السلام رخصت ہوئے، ایک وہ کہ جب امام حسین علیہ السلام شہید کیے گئے، پھر وہ کہ جب امام کا سر تن سے جدا ہوا اور اہل حرم پر حملے ہوئے۔ اب آپ تصور کریں کہ ہمارے زمانے کا امام ہر روز ان واقعات کو دیکھتا ہے کہ جو جناب زینب سلام اللہ علیہا جیسوں نے بھی زندگی میں ایک دفعہ دیکھا تھا۔ یاد رہا جناب زینب سلام اللہ علیہا کو، لیکن دیکھا وہ منظر ایک دفعہ۔ امام زین العابدین نے بھی وہ منظر ایک دفعہ دیکھا۔
कहा अजरुकुम अलल्लाह। यही वजह है कि ज़ियारत आशूर में भी आता है यरज़ुक़नी तलब सारिक मा इमाम मंसूर मिन अहल बैत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि। या अल्लाह, हम दुआ कर रहे हैं और इमाम से तवस्सुल फरमा रहे हैं कि या इमाम, अल्लाह से हमारी दुआ है कि वो हमें अता फरमाए ये सआदत कि हम इमाम ज़मान के साथ मिलकर आपके खून का इंतकाम ले सकें। और यही दोबारा दुआ इसकी ताकीद होती है यरज़ुक़नी तलब सारी मा इमाम हुदन। ये बाज़ जगह बयान हुआ यरज़ुक़नी तलब सारिकुम मा इमाम महदीय्यन, कि मुझे अल्लाह को मौका अता फरमाए कि अपने ज़माने के इमाम के साथ आपके खून का इंतकाम ले सकूं। अजरुकुम अलल्लाह, अजरुकुम अलल्लाह। अस्र आशूर के मसाइब के लिए इतना ही काफ़ी है कि एक जुमला बयान किया जाए। शाम गरीबा के लिए इतना ही काफ़ी है कि एक जुमला बयान किया जाए कि शाम गरीबा वो शाम है कि जब बीबियां आपस में जमा होना शुरू हुई और उसके बाद बच्चों को गिनना शुरू किया। यहाँ सवाल ये पैदा होगा कि बीबियां जमा होना शुरू हुई कि क्या माना है, बच्चों को गिनना शुरू किया तो इसके माना क्या है। इसके माना को अगर समझना हो तो असर आशूर के मसाइब को देखना होगा। हाँ मोमिनो, हुसैन का सर तन से जुदा हो के नौ के नेजा पे बुलंद हुआ। शिम्र ने निदा दी इहरक़ू बयूत ज़ालिमीन, इन जालिमों के खैमों को आग लगा दो। घोड़े तैयार किए गए, ताज़ियाने पढ़ने लगे। जनाब हजरत फातिमा बिनते हुसैन फरमाती हैं कि मैं खैमे के पास खड़ी थी, एकदम से मैंने क्या देखा कि हमला होने लगा। एक शख्स ने मेरी जानिब घोड़े से बढ़ना शुरू किया। मैदान करबला में मैंने दौड़ना शुरू किया। तसव्वुर करें कि असर आशूर यह है कि हुसैन की बेटी दश्त करबला में दौड़ रही है और पीछे घोड़े पे एक सवार शख्स है जिसके हाथ में नेजा है। जनाब फातिमा बिनते हुसैन फरमाती हैं कि मैं दश्त करबला में दौड़ रही थी, एक घोड़ा सवार मेरा पीछा कर रहा था। उसने नेजे के जरिए से मुझ पे हमला किया। मैं चेहरे के बल जमीन पे गिरी। बाद में उसने मेरी चादर और मखना और मेरे गोशवारों को नोचा। मैं बेहोश हो गई। उसके बाद जब मुझे होश आया तो मैंने क्या देखा कि मैं अपनी फूफी जनाब ज़ैनब की आगोश में हूँ और मेरी फूफी ज़ैनब गिरिया फरमा रही हैं। और मैंने फौरन होश में आते ही अपनी फूफी से कहा, या अम्मती हल मिन खिरकतिन अस्तरो बिहा रासी। ऐ फूफी, आया कोई कपड़ा है कि जिससे मैं अपना सर छुपा लूं? तो जनाब ज़ैनब ने गिरिया करते हुए फरमाया, या बुनैयती अम्मतों की मित्रों की, ऐ मेरी भतीजी, ऐ मेरी बेटी, तेरी फूफी भी इस आलम में है। बस असर आशूर वो है कि जिसमें न ज़ैनब के सर पे चादर है न मखना है, कानों से बीवियों के खून बह रहा है। अब ऐसे में एक वक्त आया कि कोई बीबी कहीं भाग रही है, कोई बीबी कहीं भाग रही है। लेकिन इससे पहले एक बड़ा सख्त मरहला था सैयदुस साजिदीन और ज़ैनुल आबिदीन का कि जब नौ के नेज़ा पे सर बुलंद हुआ, जब जनाब जिब्राइल ने निदा दी, अला क़ुतिल हुसैन बिकरबला तहद्दमत वल्लाहि अरकानुल हुदा, जब ये निदाएं बुलंद होने लगी, एक वक्त आया कि इमाम हुसैन का सर नौ के नेज़ा पर बुलंद हुआ। एक वक्त आया कि शिम्र ने निदा दी, इहरक़ू बयूत ज़ालिमीन, इन जालिमों के खैमों को आग लगा दो। अब जानते हैं कि इमाम इसी वक्त मनसब इमामत पर फाइज हुए हैं। सबसे पहला सवाल करने वाली जात है जनाब ज़ैनब की, कि जो वारिस चादर तथीर है। और सबसे पहला सवाल ही यही है कि हम इन खैमों में रहें बेटा सैयदुस साजिदीन, या खैमों से बाहर निकल आए। यानी सवाल यह है कि बेटा खैमों में रहें, जल के मर जाएं, या बाहर निकलेंगे तो चादरें छिन जाएंगी। पहला सवाल जमाने के इमाम से मनसब इमामत पर फाइज होने के बाद कौन कर रही है? ज़ैनब कर रही है। कौन है ज़ैनब? ये नवासी है, रसूल की बेटी है, अली की बतूल की, ये सानी ज़हरा है। और सवाल है तो किसका है? चादर के बारे में, चादर तथीर के बारे में। इमाम ज़ैनुल आबिदीन की मज़लूमियत का आलम यह है, फरमाते हैं कि फुफियों जान का बचाना वाजिब है, अलैकुन्ना बिल फ़रार। आप लोग खैमों से बाहर निकल
بلائیں خیموں سے باہر نکلنا تھا کہ چادریں چھلنے لگی، تازیانے پڑنے لگے، نیزوں سے حملہ ہونے لگا. اب کوئی بی بی کسی جانب، کوئی بی بی کسی جانب. اگر اس منظر کو سمجھ لیں تو پھر سمجھ میں آئے گا کہ شب عاشور اس جملے کے معنی کیا ہیں کہ بیویاں جمع ہونا شروع ہوئیں اور بچوں کا گننا شروع کیا، کیونکہ بچے کھو چکے تھے. کہاں گئے کچھ نہیں معلوم. کچھ بچے تو اسی وقت شہید ہو گئے کہ جن میں جناب مسلم کی بیٹی جناب عاتقہ کا ذکر آتا ہے، اس یتیمہ کا کہ جو عصر عاشور خیموں کے حملوں کے دوران مر گئی. ہاں اسی میں ذکر آتا ہے کہ جب یہ خیمے جلنے لگے تو امام حسین کے خیمے سے ایک بچہ نکلا جس کا نام تھا محمد ابن ابو سعید ابن عقیل. یہ جناب عقیل کے بیٹے ابو سعید کا بیٹا ہے، کم سن ہے. یہ خیمے سے نکلا گھبرایا ہوا کہ حملہ ہو رہا ہے. اسی دوران ایک تیر لگا اور یہ بچہ وہیں ختم ہو گیا. انہی خیموں پہ جب حملہ ہوا تو بعض جگہ بیان ہوتا ہے امام حسن کی نسل سے 2 بیٹیاں تھیں، 2 لڑکیاں تھیں جو ان کی پوتیاں تھیں شاید، وہ بھی انہی جلتے خیموں میں ختم ہو گئیں. ام الحسن اور ام الخیر اسی حملے کے درمیان ایک وقت آیا کہ 2 بچے نہیں مل رہے. یہ 2 بچے کس کے ہیں؟ یہ خدیجہ بنت عقیل کے 2 چھوٹے بچے ہیں. خدیجہ بنت عقیل کی شادی ہوئی تھی عبد الرحمن ابن عقیل سے، یعنی جناب عقیل کے پوتے ہیں، مولا امیر المومنین کے نواسے ہیں. یہ دونوں بچے نہیں مل رہے. اب یہ بہنیں جناب زینب اور جناب ام کلثوم بچوں کو ڈھونڈنے گئیں تو بیابان کی جو جھاڑیاں تھی وہاں پہ کہ جن کا نام ہے مغیلان، وہاں 2 بچوں کو پایا جو آپس میں لپٹے ہوئے تھے. دل یہ کہتا ہے کہ جناب زینب اور جناب ام کلثوم کو سکون ہوا ہوگا کہ چلو بہن خدیجہ کے بچے زندہ ہیں. اپنی آغوش میں لینے کے لیے ہاتھ لگایا تو علم ہوا کہ مر چکے ہیں. ایک جانب ڈھلک گئے. جناب زینب اور جناب ام کلثوم نے اٹھایا اور اس کے بعد جہاں یہ بیویاں جمع ہوئیں وہاں پر لے کے آئے. عصر عاشور کے بعد سخت ترین مرحلہ شام غریبہ کا ہے. ایک جانب مقتل میں لاشیں ہیں کہ جن کے سر تن سے جدا کیے جا رہے ہیں، اور یہی وہ رات تھی کہ مقاتل میں بیان ہوا کہ سروں کو بھیجنا شروع کیا. عبید اللہ ابن زیاد کی جانب سر کاٹے جا رہے ہیں. مقتل میں بے لاش بے سر لاشیں پڑے ہیں تو دوسری جانب بچوں کے لاشیں مقتل میں پڑے ہیں. اجرکم اللہ. اب ایک وقت آیا کہ حسین کی بیٹی نہیں مل رہی. کبھی جناب زینب نے پوچھا، کبھی جناب ام کلثوم نے پوچھا. گھبرا کے سکینہ یا رقیہ کو ڈھونڈنا شروع کیا تو کیا دیکھا کہ مقتل میں ایک لاش پہ سکینہ سو رہی ہے. یہ حسین کی لاڈلی جب نہیں ملی تو مقتل گئے تو کیا دیکھا کہ حسین کے جسم اثر پہ یہ بچی سو رہی ہے. زینب اور ام کلثوم نے اپنی آغوش میں لینا چاہا تو یہ حسین کی ننھی بچی گھبرا گئی، گریہ کرنے لگی. لیکن زینب اور ام کلثوم کو دیکھ کے اطمینان ہوا. لیکن صوفی نے پوچھا بیٹا یہاں کیسے آئیں؟ تو بچی نے کہا کہ جب خیمے جل رہے تھے، تازیانے پڑ رہے تھے تو میں بابا بابا کہتے ہوئے مقتل میں پہنچی. ارے کیسے پہچانا اس لاش کو کہ یہ بابا کی ہے؟ بابا کا تو سر بھی تن سے جدا ہو چکا ہے. تو بچی کہتی ہے کہ مجھے اسی لاش سے ندائی الیہ الیہ یا بنیا، ادھر آ جاؤ ادھر آ جاؤ اے میری بیٹی. میں سمجھ گئی کہ یہ بابا کا سینہ ہے. ارے بیٹا دل یہ کہتا ہے کہ جناب زینب نے کہا ہوگا بیٹا بہت ہی اچھا وقت ملا کہ تم نے بابا کے سر پہ سینہ رکھ کے کچھ وقت بابا کے سینے پہ سر رکھ کے کچھ وقت گزار لیا، کیونکہ تم تو ایسی اسیر ہوگی کہ پھر وہیں پر قید رہو گی. ہمیں تو حسین کی قبر بھی ملے گی لیکن حسین کی بیٹی کو نہ حسین کی قبر ملے گی نہ پھر حسین کا سینہ ملے گا. اجرکم اللہ. یہ ہے شام غریباں، ایسی شام غریباں کہ آل رسول پر مظالم سے بھرپور یہ شام غریباں. ہر جانب گریے کی آوازیں ہیں، جلتے ہوئے خیموں سے دھواں اٹھ رہا ہے، مال و اسباب لٹ چکا ہے، جسم خون آلود ہے، کانوں سے خون بہ رہا ہے، نہ سروں پہ چادریں ہیں نہ مقنے. یہ زینب کی زندگی کی پہلی رات ہے کہ جس میں حسین کے سایہ نہیں. اگلا دن جو آئے گا وہ زینب کی زندگی کا پہلا دن ہوگا کہ جس میں حسین کا سایہ نہ ہوگا. یہ زینب کی زندگی کی پہلی رات
بعد شام غریباں، اب 11 محرم زینب اور ام کلثوم کی زندگی کا پہلا دن ہوگا، پنجتن کے بغیر، حسین کے بغیر، اجرکم اللہ۔ ہاں مومنوں، یہ وہ رات ہے، لیکن اس رات بھی کبھی سید الساجدین اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو کبھی جناب زینب رات کی تاریکی میں اللہ کی عبادت میں مصروف ہیں، کیونکہ معرفت خدا اگر دیکھنی ہے تو کربلا میں نظر آئے گی، کبھی سید الساجدین کے پاس تو کبھی جناب زینب اور جناب ام کلثوم کے بعد۔ یہ ساری رات کیسے گزاری ہوگی زینب نے؟ دل یہ کہتا ہے کہ ساری رات اور ساری اگلی زندگی جو زینب کی گزری وہ عجب عالم میں گزری ہوگی، کیونکہ ہمیشہ نگاہ کے سامنے ایک منظر رہا ہوگا۔ وہ کون سا منظر ہے کہ جو کچھ ہی دیر پہلے زینب نے منظر دیکھا؟ وہ منظر کون سا تھا؟ کبھی علی اکبر کی لاش کو دیکھا، کبھی اون محمد کی لاش کو دیکھا، کبھی قاسم کی لاش کو دیکھا، کبھی علی اصغر کی لاش کو دیکھا، تو کبھی رن میں ایک ندا گونجتے ہوئے سنا، الان انکسر ظہری۔ لیکن ایک وقت آیا کہ حسین تنہا رہ گئے، حل من ناصر ینصرنا کی ندا سنی، تو پھر ایک وقت آیا کہ گریہ سنا علی اصغر کا، پھر ایک وقت آیا کہ علی اصغر حسین کی آغوش میں ذبح ہو گئے۔ اب ایک منظر ہے زینب کی نگاہ کے سامنے، دل یہ کہتا ہے کہ عصر عاشور جب حسین کا لاشا مقتل میں ہے تو ساری رات حسین کو ایک ہی منظر نظر آیا ہوگا۔ وہ منظر کون سا ہے؟ وہ منظر وہ ہے کہ جب حسین تنہا رہ گئے، ہر جانب سے اشقیاء نے گھیر لیا، زینب بے چین ہیں اپنے بھائی کا دیدار کرنے کے لیے۔ جب خاک و دھول اڑنے لگی، جب اشقیاء کی فوجیں درمیان میں آ گئیں تو زینب جناب زینب خیمے سے باہر نکلی، ایک بلندی پہ پہنچی کہ جس کا نام ہے تلہ زینبیہ۔ لیکن اب ایک ایسا وقت آیا کہ حسین کا دیدار ذوالجنا کی پشت پہ بھی نظر نہ ہو پایا۔ اب جب خاک ہٹی، دھول ہٹی، اشقیاء ہٹنے لگے، تکبیر کی ندائیں بلند ہوئی تو زینب نے عجب منظر دیکھا کہ حسین کے سینے پہ شمر سوار، ایک ہاتھ میں خنجر، دوسرے میں حسین کی ریش مبارک، یہ خنجر چلنے لگا۔ زینب نے ندا دی، اے عمر سعد ابن ابی وقاص، تو دیکھ رہا ہے فرزند علی قتل ہو رہا ہے، فرزند فاطمہ کو قتل کیا جا رہا ہے، فرزند رسول کو قتل کیا جا رہا ہے۔ وہ ہر دفعہ اپنا منہ موڑ لیتا تھا۔ اب شمر سے کہا زینب نے، اے شمر ابھی خنجر نہ چلا، اے شمر ابھی خنجر نہ چلا۔ یہ باز گشت ختم نہ ہوئی، زمین کربلا ہلنے لگی، ملائکہ نے ندا دی، الا قتل الحسین بکربلا۔ لیکن ابھی سر تن سے جدا نہ ہوا۔ شمر نے تلوار نکال کے 12 بار کر کے سر تن سے جدا کر کے نو کے نیزہ پہ بلند کیا، احرقوا بیوت الظالمین۔ تازیانے پڑھنے لگے، تماچے پڑھنے